کیا کراچی اس سندھ دھرتی کی ماں کا دل نہیں ہے؟ کراچی کی تقسیم نہیں ہے، یہ سندھ کی تقسیم ہے، سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کراچی کی تقسیم کے بھی خلاف ہے۔ یہ 7واں ضلع بنانے جا رہی ہے یہ گورنمنٹ، تو ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں اس کی، اور ہم کورٹ میں بھی جائیں گے اس ایشو کو لے کے۔ نئے ضلع کی منظوری پر کراچی کی سیاست میں بھونچال، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کا معاملے پر عدالت جانے کا فیصلہ۔ وسیم اختر نے کہا نئے اضلاع بن سکتے ہیں تو نئے صوبے کیوں نہیں؟ جی ڈی اے نے بھی کراچی میں نئے ضلع کے فیصلے کی مخالفت کر دی۔ سہ جماعتی پارلیمانی اتحاد ایوان میں کیماڑی ضلع کے قیام کا معاملہ اٹھائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کر لی۔ صوبہ بنانے کے لیے پاس زمین بھی ہے، ضمیر بھی۔ خالد مقبول صدیقی کا بلدیاتی نمائندوں سے خطاب، کہا صوبے کے لیے کسی کی زمین نہیں چاہیے، پاکستان بھر میں زیادہ سے زیادہ صوبے بننے چاہیے، اضلاع بڑھ سکتے ہیں تو لسانی بنیادوں پر صوبے کیوں نہیں؟ خواجہ اظہار بولے ہمیں پیپلز پارٹی کی نیت پر شک ہے۔ سعید غنی کا کراچی کے مزید اضلاع بنانے کا عندیہ، کہا ضلعی وسطی بھی کافی بڑا ہے، مستقبل میں ایک اور ضلع بنایا جا سکتا ہے۔ سندھ میں بلدیاتی نظام 29 اگست کو ختم ہو جائے گا۔ سندھ حکومت نے ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ بلدیاتی ایکٹ کو مزید مؤثر کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی کے سربراہ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ ہوں گے۔ کمیٹی مشاورت کے بعد 1 ماہ میں سفارشات دے گی۔ کراچی والے پھر ہو جائیں تیار، بارشیں ہوں گی موسلا دھار۔ مونسون کا نیا سلسلہ شہر قائد کی جانب بڑھنے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے کراچی میں تیز بارشوں کا امکان۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں بجلی بحران پھر سر اٹھانے لگا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ معمول بن گیا۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال میں بجلی کی فراہمی معطل۔ فنی خرابی کے نام پر بھی مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی بندش۔ پارلیمنٹ سے صدر کا خطاب، صدر عارف الوی نے کہا فوج، عدلیہ، حکومت اور میڈیا ایک پیج پر ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کی سوچ ایک ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کہہ دیا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ صدر کا کشمیریوں کی مدد جاری رکھنے کا عزم۔ جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، اور ہیلتھ انشورنس آپ دے رہے ہیں 10 لاکھ کی۔ دکھی انسانیت کی جب آپ خدمت کریں گے، جب وہ دعائیں آپ کو دیں گے، تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے صوبے کے اوپر آئیں گی۔ خیبر پختونخوا میں ہر خاندان کو صحت کارڈ دینے کا اعلان۔ سالانہ 10 لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انشورنس ملے گی۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب حکومت پر بھی زور دوں گا کہ وہ بھی ایسا پروگرام لائیں۔ فلاحی ریاست کی منزل کی طرف گامزن ہے۔ شروع میں مدینہ کی ریاست کو بڑی مشکلات تھیں، پھر اسی ریاست کے افراد نے دنیا کی حکمرانی کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کے دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ ویڈیو پیغام میں شاہ محمود کا کہنا تھا کہ چینی قیادت سے ملاقاتیں دونوں ممالک کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ امریکہ کی عالمی سطح پر ایک اور بڑی ناکامی، فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایران پر بھی امریکی مطالبے کی مخالفت کر دی۔ امریکہ نے ایران کے خلاف بحالی کے لیے اقوام متحدہ میں طریقہ کار پر کام شروع کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یورپی ممالک پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ساتھ دینے کا الزام لگا دیا۔ ٹرمپ کی عراقی وزیر اعظم سے ملاقات، کہا ہم انخلا کے حوالے سے عراق کے ساتھ کیے وعدے پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ہیلتھ کے شعبے میں تعاون کی یادداشت پر دستخط۔
یکم محرم مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں تمام غزوات میں حصہ لیا، نبی کریم کی دعا سے اسلام قبول کیا اور اعلانیہ نماز ادا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران اور روم کو شکست ہوئی۔ اردو کی بڑی ناول نگار قرۃ العین حیدر کی دنیا سے رخصت ہوئے 13 برس بیت گئے۔ نکھاری خاتون آج بھی اپنی لازوال تحریروں میں زندہ۔ قرۃ العین حیدر نے 11 برس کی عمر سے لکھنا شروع کیا۔ آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے، غم دل، چاندنی بیگم ان کی یادگار تصانیف۔ اور پاکستان کے پاس ٹیسٹ سیریز بچانے کا آخری چانس۔ پاک انگلینڈ تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج سے ساؤتھ ہیمپٹن میں شروع ہوگا۔ تیسرے میچ میں بھی بارش اپنا کھیل جمانے کو تیار۔ اظہر علی اور جوئے روٹ کو اپنی ٹیم کی جیت کا یقین۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوا کرے گا۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج خیبر پختونخوا کی حکومت کو بہت مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا کہ آپ نے ساری پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے، جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، اور ہیلتھ انشورنس آپ دے رہے ہیں 10 لاکھ کی، ہر فیملی کو 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں۔ میں تو آپ کو جتنی بھی مبارک دوں وہ کم ہے، کیونکہ آپ کو شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جو ہمارے میں سے اللہ میں ایمان رکھتے ہیں، اور جو یہ ایمان جن کا ہے کہ سب جو بھی کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن وہ اللہ سے جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت اور کامیابی دے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کو اس سے زیادہ خوش نہیں کرتی جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب کوئی غریب گھرانے کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے، اور جو ساری ریسرچ ایک چیز واضح کر دیتی ہے کہ لوگوں کو غربت سے لکیر سے نیچے لانے کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک خاندان میں بیماری ہو جائے، اور وہ جو خاندان ہے وہ سارا پیسہ اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے کسی کا علاج کروانے کے لیے، اور ان کا بجٹ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ پیسہ جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے علاج کے اوپر۔ اور یہ وجہ تھی کہ جب میں نے پہلی دفعہ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا، ایک غریب آدمی کینسر کا مریض، تو اس سوچ سے شوکت خانم کا کینسر ہاسپٹل بنا تھا۔ اور میں آپ کے تجربے سے اپنا بتا سکتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے ایک مشکل وقت میں، جب ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، جب ہمارے پاس بجٹری کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں اکٹھا ہوا جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوگا،